بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک سورہ مبارکہ کا وظیفہ اور فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ذکر ہوئی۔ کتب حدیث میں اس بارے میں بہت سی روایات و ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ سورت روزانہ پڑھنے سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، آج اس بارے میں بات کریں گے۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ یاسین ہے۔ آخرت میں مددگار کے طور پر اس سورت کو جانا جاتا ہے۔ سونے سے پہلے یا دن کے کسی بھی حصہ میں اس سورت کی تلاوت کرنے سے وہ دن ہمارا محفوظ رہتا ہے اور خدا سے روزی پانے کی قوی امید ہو جاتی ہے۔ رات کو اس سورہ کی تلاوت کرنے سے خداوند متعال 70 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ اس کی شیطان کے ہر شر اور آفت سے حفاظت کی جائے۔ اگر اگلے دن مر جائے تو خدا اسے بہشت میں داخل کرے گا اور 70,000 فرشتے غسل دیتے وقت وہاں موجود ہوں گے، اور جب اسے قبر میں داخل کیے جانے لگے گا تو پہلے فرشتے قبر میں داخل ہو کر اس کی عیادت کریں گے، اور اس عیادت کا اجر اس کے لیے ہوگا، اور اللہ جل جلالہ تا حد نگاہ اس کی قبر کو وسیع فرما دے گا، اور وہ فشائے قبر سے امن میں رہے گا، اور اس کی قبر سے لے کر آسمان تک درخشاں نور اس وقت تک باقی رہے گا جب تک خدا اسے قبر سے نکال نہیں لیتا، اور جب اسے قبر سے نکالیں گے اس کے ساتھ موجود فرشتے اس کے ساتھ گفتگو کریں گے، اس کا چہرہ خوشحال ہوگا، اور اسے ہر مقام پر پیمودہ خیر سنائیں گے، یہاں تک کہ وہ پل صراط اور میزان کو عبور کرے گا، اور اسے خدا کے اتنا نزدیک لے جائیں گے کہ مقرب فرشتوں اور مرسل انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی اتنا خدا کے نزدیک یا قریب نہ ہوگا۔ وہ پیغمبروں کی ہمراہی میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہوگا، جبکہ دوسرے لوگ غمگین، پریشان اور بےتاب ہوں گے۔ اسے کوئی غم، پریشانی اور مشکل نہ ہوگی۔ اس وقت خداوند متعال اسے فرمائے گا کہ تو جس کی چاہے شفاعت کر، میں تیری شفاعت قبول کروں گا، اور وہ مانگ جو تم مانگنا چاہتا ہے تجھے میں عطا کروں گا۔ وہ جو چاہے گا اسے ملے گا، اور جس کی شفاعت کرے گا قبول ہوگی، حالانکہ بعض لوگوں کا محاسبہ ہو رہا ہوگا۔ ناظرین گرامی، بہت فضیلت والی صورت ہے۔ انہیں روکا نہیں جائے گا اور وہ ذلیل ہو رہے ہوں گے، مگر اس کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی نہیں روکے گا اس کو، اور اس کے لیے کسی قسم کی ذلت نہیں ہوگی۔ اپنے کسی بھی غلط کام پر بدبختی کا سامنا نہیں کرے گا، اور نام اعمال کھول کر اسے دیا جائے گا، اور جب وہ خداوند کی بارگاہ سے نیچے آئے گا تو لوگ اسے دیکھ کر سبحان اللہ کا ورد کہیں گے۔ اس پر عید کی اس عبد خدا کی کوئی خطا نہ تھی، اور اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تمام فضیلتیں، یہ تمام اہمیت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی کہ اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ یاسین کو پڑھنے سے کیا کیا حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ نے سن لی۔ اس کے علاوہ بہت سی کتب حدیث کے اندر روایات ہیں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو اسے اللہ پاک کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ مسند امام احمد 286 جلد صفحہ نمبر 7۔ خادم نبی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کے ایک دل ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے
دل میں ہو۔ تفسیر در منصور حدیث نمبر 38۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمیشہ رات کو سورہ یاسین پڑھتا رہے گا، اگر وہ مر گیا تو وہ شہید کی موت مرے گا۔ حضرت ابن ابو رباح تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن کی ابتدا میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، اس کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص بے وقت صبح سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اس دن کی آسانی اسے شام تک عطا ہوئی، اور جس نے رات کی ابتدا میں اس کی تلاوت کی، اسے صبح تک اس رات کی آسانی عطا کی گئی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مرنے والے کے پاس سورہ یاسین تلاوت کی جاتی ہے، اللہ پاک اس پر اس کی روح قبض کرنے میں نرمی فرماتا ہے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور جس نے کھانے کے وقت اس کے کم ہونے کی حالت میں تلاوت کی تو وہ کھانا اس کو کفایت کر جائے گا، اور جس نے کسی مرنے والے کے پاس اس کی تلاوت کی تو اللہ پاک اس پر اس کی موت کی نرمی فرما دے گا، اور جس نے کسی عورت کے پاس اس کے بچے کی ولادت کی تنگی پر سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اس پر آسانی ہوگی، اور جس نے اس کی تلاوت کی گویا کہ اس نے 11 مرتبہ قرآن پاک تلاوت کیا، اور ہر چیز کے لیے ایک دل ہے، اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر جمعہ کو اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کی اور ان کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ پاک ہر حرف کے بدلے اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کی، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ ناظرین گرامی، بہت فضیلت ہے اس سورت کی۔ اس سورت کو سورہ یاسین کہتے ہیں۔ 23ویں پارے میں یہ موجود ہے، 22ویں پارے کے آخر اور 23ویں پارے میں۔ اس کو پڑھنے سے ہمارے رزق میں برکت، اس کو پڑھنے سے ہمارے دولت میں برکت، اس کو پڑھنے سے ہماری جائز حاجت پوری، اس کو پڑھنے سے ہماری محبت کا حصول ہمیں ملے گا۔ بھوکا آدمی اس کو پڑھے تو آسودہ حال ہو جائے، پیاسا پڑھے تو سیراب ہو جائے، مرد پڑھے تو اس کی اولاد ہو جائے، عورت پڑھے تو اس کی اولاد بھی اس کو نصیب ہو، بیمار پڑھے تو شفا ملے، قیدی پڑھے تو رہا ہو جائے، مسافر پڑھے تو سفر میں اللہ پاک کی طرف سے مدد ہو، غمگین پڑھے تو اس کا رنج و غم دور ہو، کوئی چیز گم ہو گئی ہو پڑھا جائے، کھوئی ہوئی چیز مل جائے۔ سورہ یاسین کی ایک آیت سلام قولا من رب الرحیم کو 1469 بار پڑھیں تو انشاءاللہ جس مقصد کے لیے پڑھیں وہ پورا ہو جائے گا۔ 1469 بار سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم یہ پڑھ لیں تو اس سے آپ کا مقصد حاصل ہو جائے۔ اگر انہی آیات کو، اسی الفاظ کے آیات کو، سلام قولا من رب الرحیم کو 5 جگہ ایک کاغذ پر لکھ کر تعویذ باندھو تو حوادثات اور چور وغیرہ سے حفاظت رہے گی۔ ناظرین گرامی، بہت فضیلت ہے، اس کو اپنے وظیفوں میں، اپنی دعاؤں میں معمول بنائے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔